بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل فیکٹس میں خوش آمدید۔ پنجاب کے الیکشن کے بعد گہما گہمی عروج پر ہے، اور جہاں پر گہما گہمی ہے وہاں پر سیاسی عدم استحکام اور اس کے ساتھ ساتھ معاشی عدم استحکام جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ایک طرف تو چودھری برادران کی اہمیت بڑھ گئی ہے، زرداری صاحب نے بھی چودھری شجاعت سے ملاقات کی ہے، اور آج MQM کے وفد نے بھی چودھری شجاعت سے ملاقات کی ہے، اور دوسری طرف چھینا گروپ نے جو ہے وہ چودھری پرویز الہی کی حمایت کا اعلان کیا ہے، اور جوڑ توڑ کی سیاست جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ زرداری صاحب کی انٹری کے بعد سیاست میں نئے موڑ اور نئے تبصرے سننے کو مل رہے ہیں، اور پنجاب کی اقتدار جو ہے وہ پرویز الہی کی طرف جاتی ہوئی نظر آ بھی رہی ہے، لیکن ابھی تک گو مگو کی کیفیت اس لیے ہے کہ کچھ ان کے اراکین جو ہے وہ چلے گئے ہیں اپنا ترکی چلے گئے ہیں، اور کچھ اراکین جو ہے وہ اجلاس سے غیر حاضر ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بڑے پیمانے پر جو ہے وہ جوڑ توڑ جاری ہے، اور بعض MPs کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو نامعلوم لوگوں کے فون آ رہے ہیں، اور کچھ PMLN کے جو وزراء ہیں ان پر الزام لگا رہے ہیں کہ جناب ہمیں خریدنے کی کوشش کی گئی، ہماری بولیاں لگائی گئیں۔ ظاہر ہے بولیاں ان کی لگتی ہیں جو بکتی ہیں، جو نہیں بکتے ان کی بولیاں تو لگتی نہیں ہیں۔ بہرحال PTI میں تو آپ کو پتہ ہے، اور دوسری طرف خرید و فروخت کا الزام بھی جاری ہے کہ جناب ہمیں 10 کروڑ کی آفر آئی، کسی نے کہا 50 کروڑ کی آفر آئی، کسی نے کہا 25 کروڑ کی آفر آئی۔ مختلف MPs مختلف ان کے بیانیے آ رہے ہیں، اور دونوں طرف سے تحریک انصاف پر بھی یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے 10 سے 25 کروڑ تک کا آفر کی ہے، اور زرداری صاحب اینڈ کمپنی کی طرف سے جو آفر آئی ہے وہ 25 سے 50 کروڑ تک کی آفر آئی ہے۔ دوسری طرف جو نواز شریف کا کیمپ ہے، جاوید لطیف صاحب نے کل پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے انتہائی کڑوی باتیں کی، اور انہوں نے غصے کا بھی اظہار کیا، اور تلخ اور سچی باتیں بھی کی۔ اور دوسری طرف جو میاں نواز شریف ہیں وہ بھی شدید قسم کے تحفظات کا شکار ہیں، اور انہوں نے تو یوں لگتا ہے کہ جو پوری محنت کی تھی ان کے نزدیک وہ انہوں نے کھو دی ہے۔ مریم نواز کا بھی یہی موقف ہے، پرویز رشید کا بھی یہی موقف ہے، جاوید لطیف کا بھی یہی موقف ہے، شاہد خاقان عباسی کا بھی یہی موقف ہے۔ وہ لوگ جو کسی بھی صورت میں اقتدار میں نہیں آنا چاہتے تھے، اور اس تحریک عدم اعتماد کے جو مخالف تھے ان میں نواز شریف، میاں جاوید لطیف، شاہد خاقان عباسی، مریم نواز، یہ لوگ شامل تھے، جبکہ شہباز شریف کا کیمپ جو ہے وہ فوری طور پہ تحریک عدم اعتماد کا قائل تھا، اور اب تحریک عدم اعتماد کے بعد جو انہوں نے حکومت سنبھالی ہے اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا ہے۔ آج ڈالر 225 روپے کا ہو گیا ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ سیاسی عدم استحکام تو ہے ہی، معاشی عدم استحکام بڑھ رہا ہے۔ آج ڈالر 225 کا ہو گیا ہے، اور ڈالر کی پرواز رکنے کا نام نہیں لے رہی، اور اگر یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا تو مزید معاشی بحران آئے گا۔ اور دوسری طرف سے نواز شریف نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، اور اب لندن کیمپ میں جو ہے شدید قسم کے تحفظات پائے جاتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حمزہ شہباز اپنی وزارت بچا پاتے ہیں یا نہیں بچا پاتے، اور دوسری طرف اگر حمزہ شہباز سے اپنی وزارت چلی جاتی ہے تو پھر شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ کا کیا باقی بچے گا۔ اور دوسری طرف یہ بھی دیکھنا ہے کہ چودھری پرویز الہی اس بار وزارت اعلیٰ حاصل کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے، کیونکہ اس تمام صورتحال میں جو سب سے اہم کردار ہے وہ زرداری صاحب کا ہے، اور زرداری صاحب کے پیچھے جو قوت نافذہ کھڑی ہے اس کا کردار ہے کہ وہ MPs کا ووٹ کس طرف لے کے جاتے ہیں، اور MPs اپنے موقع پر اپنے سٹینڈز پر کھڑے رہتے ہیں یا پھر کچھ ادھر ادھر دائیں بائیں ہو جاتے ہیں۔ جیسے چودھری مسعود ترکی چلے گئے، کچھ عمرہ کرنے چلے جائیں گے، کچھ دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ مدینہ منورہ سیر کو چلے جائیں گے، کچھ ملک سے باہر جو ہے آپریشن کروانے، آنکھیں دکھانے، جلد کی امراض کے لیے جاتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ 22 تاریخ کو کیا بنتا ہے۔ اگر میں اپنا تجزیہ بتاؤں تو مجھے نہیں لگتا کہ حمزہ شہباز اپنی وزارت اعلیٰ بچا پائیں گے، اور مجھے وزارت اعلیٰ چودھری پرویز الہی کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک دفعہ پھر PMLN کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے، اور یہ دھوکہ ان کے ساتھ کسی نے نہیں کیا، یہ دھوکہ شہباز شریف اور ان کے کیمپ نے میاں نواز شریف اور ان کے کیمپ کے ساتھ کیا ہے۔ بہرحال نتیجہ جو بھی ہو دیکھتے ہیں۔